السلام علیکم ابن اسکندر خان. لگتا ہے میرے کپتان نے جیل جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے موجودہ حکومت نے کپتان کو ہر صورت میں لیگلی اللیگلی جبراً تشدد سے ہر صورت میں جیل بھیجنے کا پکا فیصلہ کر لیا ہے. سوتروں کے انوسار اس میں بیوروکریسی، بھلے آپ اسے بیوروکریسی میں سول بیوروکریسی کہیں، ملٹری بیوروکریسی کہیں، انہوں نے بھی لگتا ہے اتفاق رائے کر لیا ہے شاید کہ کپتان کو جیل ہر صورت میں بھیجنا ہے. سزائے موت کی خبریں بھی ہیں کہ کپتان کو غداری کا کیس اس پہ چلایا جائے، دہشت گردی کا بھی عدالت میں اس پہ کیس چلایا جائے اور اسے سزائے موت دی جائے. اور رانا ثناءاللہ نے بھی کہا ہے کہ بھٹو سے اسے ملانے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان سیاست میں نہ ہو تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سیاست میں ہوگا تو اس سے مسئلے ہوں گے. لہٰذا یہ عمران نے فیصلہ کرنا ہے وہ سیاست چھوڑ کے یہ اس ملک سے نکل جائے، یا وہ بھٹو والا انجام، یا اس طرح کی مطلب ہے اس طرح کی حالات ہیں، اس طرح کی خبریں پریشان کن بھی آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. پریشان کن تو یقیناً ہے. ایسے سیناریو میں آج جو ججز نے جو کچھ کیا سپریم کورٹ میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جنرل عاصم منیر صاحب جو بیانات دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. گلگت بلتستان میں چیف منسٹر نے اور وہاں کے ایک ممبر اسمبلی نے جو تقریر کی ہے وہ بھی بڑی معنی خیز ہے. بہت سی نئی ڈیولپمنٹس ہیں کہ اس تقریر میں جو انہوں نے وہ میں آپ کو بعد میں سنا بھی دوں گا. بہرحال اس سپیچ میں گلگت اسمبلی کے ایک پارلیمنٹیرین نے سینئر پارلیمنٹیرین نے جو تقریر کی ہے اس نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہم پاکستان اپنے شناختی کارڈ پہ پاکستان آپ خود سمجھ لیں کہ پاکستان کے نام کے بغیر ہمارا شناختی کارڈ دیٹ مینس کھلی بات ہے کہ وہ پاکستان سے علیحدگی. اور انہوں نے اپنی طاقت بھی بتائی کہ اس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو پشاور، کوئٹہ، لاہور، کراچی والوں کے پاس نہیں ہے. اور یقیناً یہ بات تو ٹھیک ہے کہی ہے کہ آپ کا جو سی پیک ہے، جو پاک چائنا کوریڈور ہے، یہی باقی رہ گیا اور تو کچھ خیر چھوڑا بھی نہیں. تو ایسے حالات میں عجیب قسم کی ڈیولپمنٹس ہیں، سمجھ نہیں آتی کس ٹاپک پہ چھیڑا جائے، کس ٹاپک پر گفتگو کی جائے، کس پہ نہ کی جائے. ہے بہرحال جو صاحبان عقل و فہم ہیں، جو اس ملک میں فہم و فراست رکھنے والے لوگ ہیں، آپ یقین کریں، اور اس ملک کے محب الوطن ہیں، وہ لوگ سخت پریشان ہیں اس وقت کہ یہ ہم کس کھڈے میں آپ پھنسے ہیں اور اس سے نکلنے کا بھی آیا کوئی رستہ ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی رستہ ہے تو کیا ہے؟ کون ہے ایسا مسیحا؟ آیا اس ملک میں کوئی ایسا مسیحا ہے جو یہ اہلیت رکھتا ہے کہ اس بھنور سے پاکستان کی کشتی اس بھنور میں جہاں ڈوب رہی ہے کہ کوئی آیا ایسا مسیحا ہے جو اس بھنور سے اس ملک کو نکال لے؟ امید کی کرنیں تھوڑی رہ گئی ہیں. بہرحال امید باقی رہنی چاہیے. میں بھی پر امید ہوں اللہ تعالیٰ، اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کا راستہ کرے. یہ کپتان نے ویسٹرن میڈیا کو انٹرویو جو دیا ہے لاسٹ آج، بڑا بامانی قسم کا، اس میں یہ پہلے جو انٹرویوز دیے ہیں کپتان نے ان سے تھوڑا ہٹ کے ہے. ابھی ذرا سنیے، پھر اس پہ تھوڑا سی میں بات کروں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ پلیز پہلے ذرا کپتان نے یہ ذرا سن لیں، میں پھر بات کرتا ہوں. یہ ذرا آپ توجہ سے سنیے گا، انگلش میں ہے یہ انٹرویو. But right now it is going from one fail to another. That's basically my life. And the forces allied against you, is it effectively the army? Well, we have an undeclared martial law right now in Pakistan. The army, the military establishment is running the show. And to what extent do you regret when you were leader? کپتان نے یہ کھل کے کہہ دیا ہے کہ یہاں پر اس وقت مارشل لا ہے. آرمی کے آگے ٹٹو ہیں جو اس کو کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. بہرحال ہے مارشل لا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، بلکہ مارشل لا بھی نہیں ہے، اس سے اوپر کی. اس کے لیے
انگلش میں کوئی اصطلاح ہو تو آپ پلیز بتا دیجئے کہ فاشزم، بلکہ وہ بھی چھوٹی چیز ہو جاتی ہے فیشزم میں، جو فاشزم جو ہوتی ہے وہ ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے نیشنلزم کی، اس میں نیشنلزم بہت زیادہ پایا جاتا ہے. نیشنلزم مین کہ کم از کم دنیا کے باقی آپ دشمنوں سے ٹکر لیتے ہیں، اپنے مخالفین سے ٹکر ضرور لیتے ہیں، لیکن آپ کا ملکی مفادات پہ ٹکر فاشزم میں بھی نہیں لی جاتی. یہاں پر ٹکر لی جا رہی ہے ملکی. اس وقت پاکستان کا مفاد کس میں ہے؟ آیا اس وقت پاکستان کا مفاد اس بات پہ ہے کہ کپتان کو گرفتار کر لیا جائے؟ آپ بتائیے. آیا پاکستان کا مفاد اس بات پر ہے کہ کپتان کو پھانسی لگا دیں، مسئلے حل ہو جائیں گے؟ یہ مسئلوں کا حل آیا عمران خان کے نہ ہونے سے یا اس کو مائنس کرنے سے. -1 -2 -3 4 کرو. اسد عمر جیسے شخص بھی، میں تو حیران ہوں، وہ ایک کونسل کا یقین کیجئے کونسلر کا الیکشن بھی جیتنے کے اہل نہیں تھا. اس کو کوئی حلقہ ہی نہیں تھا پاکستان میں. جب فرسٹ ٹائم طارق فضل چودھری کے خلاف کپتان نے اسے لایا اور اسلام آباد سے وہ الیکشن جتوا کر اسے اسمبلی میں لایا، ادروائز وہ اس قابل نہیں تھا. اس لیے میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ کپتان میں بڑی خوبیاں ہیں، لیکن میرا کپتان مردم شناس نہیں ہے. اس نے اسد عمر کو وہ نہیں پہچان سکا، ابھی کچھ لوگوں کو وہ نہیں پہچان رہا. یہ ہمیں گلہ ہے اپنے کپتان سے. جیسے شاہ محمود قریشی ہے، کسی وقت بھی وہ کشتی میں سوراخ کر سکتا ہے. میں کہہ رہا ہوں پرویز الہی کسی وقت کشتی میں سوراخ کر جائے. ان سے شیخ رشید قدرے کہیں بہتر ہے، وہ آخر تک کچھ نہ کچھ نبھانے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ لوگ جو پہلے 3 4 پارٹیاں چینج کر چکے ہیں، اور خاص طور پر شاہ محمود قریشی، وہی تو اس کا ہی خاندان، اس کا باپ ہی تو شاہ محمود قریشی کا باپ بھی تو نواز شریف کو لے کے آیا ہے سیاست میں، اور اس نے ہی تو اسے یہاں تک پہنچایا ہے. بہرحال یہ ذرا آگے بھی سن لیں پلیز، ذرا آگے سن لیں. بڑا منی خیز باتیں ہیں کپتان کی. تو ایک بات تو اس نے کہہ دی ہے کہ ملک میں اس وقت مارشل آیا ہے. It does look from where we sit. Well, tell me, is there a way back for you? Sorry. Well, firstly, look, the army means army chief. So every army chief comes in, he brings in his own policies, his own ideology, or what his own point of view. So army is not a democratic institution, which that he was going to give him an extension. So years later, and 80,000 Pakistanis died, plus $100 billion lost to the countries, especially the Western countries. بہت سی باتیں کی ہیں کپتان نے. پلیز یہ آپ خود سن لیجیے گا، مکمل سن لیجیے گا. میں سارا سناؤں گا تو مجھے پھر بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. مختصراً یوں کہوں گا، اس انٹرویو میں کپتان نے تقریباً سارے پولیٹیکل سینیریو کا ذکر کیا، رشیا کے دورے کا ذکر کیا کہ میں گیا جب تو اور رشیا والوں نے پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، نیکسٹ ڈے انہوں نے یوکرین پہ اٹیک کر دیا، گندم لینی تھی، یہ دینا تھا. وہاں بھی تانے بانے جا کے مل رہے ہیں اس بات کے. کیوں کپتان کو ہٹایا گیا؟ کیونکہ وہ رشیا سے جا کے یو ایس اے کو اور ویسٹرن ورلڈ جو ہے اس سے یہ پسند نہیں تھا کہ ہم کپتان نے جو یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ رشیا سے آئل خریدا جائے اور گندم خریدی جائے. بلکہ ایون کہ یہاں تو ایک بات یہ بھی ہے کہ رشیا سے سستا آئل خریدنا یہ ہمارے عرب بھائیوں کو بھی پسند نہیں تھا. اور ایک یہ بھی ہے کہ عرب بھائیوں نے امریکہ پر پریشر ڈالا ہے کہ وہ رول پلے کرے اور پاکستان کو روکے، پاکستان رشیا سے آئل وغیرہ نہ خریدے. اس میں کیا کہتے ہیں، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. تو ہمارے جو عرب بھائی ہیں اس میں بھلے سعودی عرب ہو، کویت ہو، قطر ہو، جن سے ہماری بہت گہری دوستیاں ہیں، برادرہڈ ہے، سب کچھ ہے، جن کا ڈیفینس سارا کچھ ہے. تو وہاں سے جو عرب ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے تعلق ہوتے ہیں یا جو لنکس ہوتے ہیں وہ آرمی کے حوالے سے ہوتے ہیں، کہ وہ انہیں آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ آرمڈ ریلیشن شپس ہیں. صرف انہیں دفاع کے لیے، مرنے مارنے کے لیے پاکستانی فوج کی، اب میں کوئی گندا لفظ استعمال اپنے ملک کی فوج کے لیے کرنا نہیں چاہتا، تو پیسوں کے لیے ان کے ملکوں کا دفاع کرنا ہے اور وہاں جا کر پاکستانیوں نے فوجیوں نے مرنا ہے اور وہ پیسہ کمانا ہے یا جو بھی ہے، اور پیسہ کہاں جانا ہے اور کدھر سے آنا ہے، وہ ایک لمبا ایک اور ٹاپک چھڑ جائے گا. مختصراً یہی کہوں گا میں اختتام سے پہلے کہ اس وقت
بہت ہی کرٹیکل سچویشن میں. یہ ویسے تو ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا ملک بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے, بڑے ہی نازک دور سے گزرا ہے, لیکن ہر حکمران کہتا ہے, جو بھی حکمران آتا ہے, ایک تو وہ اپنی تمام تر غلطیوں کوتاہیوں کا ملبہ ماضی کے حکمرانوں پہ ڈال دیتا ہے کہ سابقہ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ملک کرائسس میں, اور میں اس ملک کو اب کرائسس سے نکالوں گا. ہر حکمران یہ الزام لگاتا رہا ہے, اور باقی یہ الزام بعد میں اپنی تقاریر میں ہمارے وزرائے اعظم, ہمارے صدور یہ اعلان بھی کرتے رہے ہیں. بارہا ہم نے سنا ہے, ہر ایک نے یہی کہا ہے. جنرل ضیاء بھی یہی کہتا تھا کہ نازک دور سے گزر رہا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے تو بہت ہی زیادہ یہ جملہ استعمال کیا کہ ملک, ایون کہ یوب خان نے یہ جملہ بہت بار بولا کہ ملک اس وقت بہت ہی میرے عزیزاں وطنوں, ملک ایک عظیم اور ایک بہت ہی کرٹیکل سچویشن سے گزر رہا ہے. بار بار کہا اس نے, ذوالفقار علی بھٹو نے, جنرل ضیاء نے, نواز شریف نے, بینظیر بھٹو نے, مطلب ہے ہر کسی نے یہ جملہ تھک گئے ہیں. بلکہ یہ جملہ خود اپنے اندر ایک مذاق بن کے رہ گیا کہ میرے عزیزاں وطنوں, ملک اس وقت نازک صورتحال سے, پتہ نہیں ہے یہ 80 سال ہو گئے ہیں اس نازک صورتحال سے, ہم کب نکلیں گے اس کا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال اس سوال کا جواب تلاش کیجیے گا, مجھے اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا تاکہ میں بہتر انداز میں اور زیادہ اچھے طریقے سے آپ تک اپنی گفتگو پہنچا سکوں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا خاص طور پہ آپ خود خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ ہو, اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کا محافظ ہو, اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کا نگہبان ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.